الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ نے گشت کے دن گشت والے مبارک عمل میں دین کی فکر میں، دین کو پھیلانے کی فکر میں اور دین پر جمع رہنے کی فکر میں اور دین پر چلنے کی فکر میں اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دین کی بنیاد پر ہے، اس دین کی بنیاد پر ہے کہ جس پر چلنے پر اللہ کی طرف سے دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ ہے، جس پر چلنے پر اللہ کی طرف سے دونوں جہاں کی عزت کا وعدہ ہے، جس پر چلنے پر اللہ کی طرف سے دونوں جہاں کے چین و سکون کا وعدہ ہے، اس دین کی بنیاد پر ہے جس کو پھیلانے کے لیے، پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، راہ ضلالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، اللہ سے دور انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے دلدل میں پڑے ہوئے انسانوں کو فرما برداری کے سمندر میں لانے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے سلسلے کو اللہ نے جاری فرمایا۔ سارے انبیاء کا مشن، مقصد آنے کا ایک ہی تھا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے دنیا میں آنے کا مشن اور مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے ملانا۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اللہ سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، بے غرض بلاتے، بے فائدہ بلاتے، اپنا کچھ فائدہ اس کے پیچھے نہ ہوتا، محض ایک تڑپ ہوتی، ایک جذبہ ہوتا، ایک خواہش ہوتی کہ کس طرح ساری انسانیت اللہ کے دین کو اپنا کر اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے، یہ دن رات ان کی فکر ہوتی تھی۔ اور اس کے لیے وہ کوئی معاوضہ یا بدلہ طلب نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی رسول کو بھیجا ہو اور لوگوں سے بدلے میں اللہ نے کچھ طلب کیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ کوئی نبی آ کر کسی قوم میں اللہ کے ایک ہونے اور اپنے نبوت کی دعوت دی ہو اور پھر لوگوں سے اس کا بدلہ مانگا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ جو بھی نبی آتے اللہ کی طرف سے آتے، اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا، ہادہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ کہ جس راستے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، وہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ والا راستہ، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ، انبیاء کا راستہ ہے۔ اور اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے، کامیاب بھی کریں گے، اللہ پاک عزت بھی دیں گے اور چین و سکون کی زندگی سے بھی نوازیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عمل ایک دنیا میں کرنا ہے، لیکن اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ دونوں دنیا میں ملے۔
دنیا دار العمل ہے. دنیا کیا ہے بھائی؟ دار العمل، یعنی عمل کرنے کی جگہ. اور آخرت دار الجزا ہے، یعنی بدلے کی جگہ. وہاں عمل نہیں ہے، وہاں عمل نہیں ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے. اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنی شان و شوکت اور اپنی عظمت اور اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی دکھانے کے لیے، بندوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کو ہمت دلانے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ بدلہ دے دیتے ہیں. مگر اصل بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں. اس لیے میرے عزیزو، یہ دین پر چلنا اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ دین پر چلنا میرے فائدے کے لیے ہے. دین پر عمل کرنے میں سراسر صرف اور صرف میرا فائدہ ہے، اور دین پر عمل نہ کرنے میں صرف اور صرف میرا نقصان ہے، میرا گھاٹا ہے. نماز پڑھنے میں میرا فائدہ ہے، نہ پڑھنے میں میرا نقصان ہے. قرآن پڑھنے میں میرا اپنا فائدہ ہے، اور نہ پڑھنے میں میرا اپنا نقصان ہے. روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، جھوٹ بولنے سے بچنے میں، غیبت کرنے سے بچنے میں، دھوکہ دینے سے بچنے میں، گالی دینے سے بچنے میں سراسر میرا فائدہ ہے. آج ہر کوئی آدمی بولتا نہیں بولتا. آج ہر آدمی کیا چاہ رہا، میں یہ کام کر تو بھائی اس کے پیچھے میرا فائدہ کیا ہونا، مجھے کیا ملتا. تو اللہ بول رہے اس دنیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ. ہاں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے اچھے عمل کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے. پھر کیا کرتے؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. اللہ پاک ان کو جنت دیتے ہیں، اور جنت میں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر. یہاں تو شراب حرام ہے، لیکن وہاں کی شراب اعلیٰ ہوگی. وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا. یہاں کی شراب میں تو بدبو ہے، نشہ ہے، پیتے آدمی غافل ہو جاتا. لیکن جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہے، بدبو نہیں ہے. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، نہر ہی نہر. سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، بڑے بڑے رہنے کے لیے بنگلے دیے جائیں گے، عمارتیں دی جائیں گی، محل دیے جائیں گے. ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. آپ کی خواہش ابھی دل میں ہوگی، زبان پر نہیں آئے گی. زبان پر آنے سے پہلے اللہ اس خواہش کو کیا کر دیں گے؟ پورا کر دیں گے. یہاں پر تو دنیا میں دل میں آتی، زبان پہ آتی، زبان پہ آنے کے بعد منگتا آدمی پوری ہی تو پوری ہی، نہیں تو کوئی بات نہیں. اس لیے میرے عزیزو، دین پر چلیں گے، اللہ پاک اس دنیا میں بھی سب بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی بدلہ دیں گے. یہاں جو کاٹیں گے، یہاں جو بوئیں گے، کل وہاں کاٹیں گے. آج اچھے اعمال کا خزانہ، آج اچھے اعمال اپنے خزانے میں جمع کریں گے، تو کل وہ خزانہ جب اوپر کی زندگی میں کھلے گا تو آدمی حیران ہو جائے گا. دین پر عمل کرنا اپنے نیک اعمال کے خزانے کو نیک اعمال سے بھرنے کی طرح ہے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ کرنے کے کام ہے. کریں گے سراسر میرا فائدہ، نہیں کریں گے سراسر میرا گھاٹا ہے، میرا نقصان ہے. اللہ نے تو میرے اپنے فائدے کے لیے دنیا بنائی ہے، ضرورت کے لیے دنیا بنائی ہے، ضرورت کے لیے دنیا کی چیزیں اللہ نے بنائی ہے. انسان کو محبت کرنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا، اور چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا. انسان نے الٹا کر دیا.
انسان کو استعمال کرتا، انسان لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ چیزیں تو استعمال کرنے کے لیے تھی، ضرورت کے لیے تھی، اور انسان محبت کے لیے تھا۔ الٹا ہو گیا، انسان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور چیزوں سے محبت کی جا رہی ہے۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو استعمال کر رہا نہیں کر رہا اپنے فائدے کے لیے؟ پالیٹکس والے پالیٹکس اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور چیزوں کو محبت کر رہا، چیزوں سے، کار سے محبت ہے، گاڑی سے محبت ہے، بنگلے سے محبت ہے، محل سے محبت ہے، گھڑی سے محبت ہے، جوتوں سے محبت ہے، کپڑوں سے محبت ہو گئی۔ کوئی اگر گاڑی کو کوئی خرش دیا تو لڑایا ہو جا رہا اس پہ، کون تو ایسا خرش دیا تو لڑایا ہو جا رہا، اور انسانوں کی جانیں چلی جا رہی، آدمی کو احساس تک نہیں ہو رہا۔ چیزوں پر چیزیں اگر خراب ہوئی تو آدمی کو غصہ آ رہا، انسان کی جان جا رہی تو آدمی کو غصہ نہیں آ رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد پر میں نہیں چل رہا ہوں۔ وہ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، باقی کوئی دوسرا کام انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ یہ فین دیکھ رہے ہیں اوپر چل رہا، فین بنانے والی کمپنی نے فین کو کیوں بنایا؟ ہوا دینے کے لیے، ہے نہیں؟ اگر یہ ہوا دینا چھوڑ دے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ لائٹ بنانے والی کمپنی نے لائٹ کو روشنی دینے کے لیے بنایا ہے، اگر یہ روشنی دینا بند کر دے تو ویسے رکھتے کیا لائٹ کو؟ رندے صاحب رندے بہت دنوں سے تھی، اسی رندے جرے دن ہمیں اندھیرے میں گزارے، نہیں بولتے کیا؟ بولتے ہیں سر صاحب دو تین سال ہوا تھا صاحب، وہی لائٹ تھی، بہت اچھی تھی، اب گئی پرواہ نہیں، 1-2-3 مہینے ویسے رندے، ہمیں 2-3 مہینے اندھیرے میں گزاریں گے بولتے ہیں۔ ارے بولتے کیا؟ فوراً نکال دیتے اس فین اگر خراب ہوا تو آواز کرا تو کریں گے، آواز کریں تو کیا ہے ویسے سوئیں گے بولتے ہیں، نہیں بولتے، فوراً چینج کرتے ہو۔ یعنی ایک چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس مقصد میں اگر کام نہیں آ رہی تو اس کو کیا کر دیتے؟ اور انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو چھوڑ کر انسان باقی پورے کام کر رہا، لیکن وہ مقصد پہ عمل نہیں کر رہا۔ اب انسان کو پھینکتے ہیں، پھینکیں گے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر مخلوق اسی کام میں ہے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ سورج کو اللہ نے گرمی دینے کے لیے پیدا کیا، سورج گرمی دے رہا نہیں دے رہا۔ چاند کو اللہ نے روشنی دینے کے لیے پیدا کیا، چاند روشنی دے رہا نہیں دے رہا۔ ستاروں کو اللہ نے روشنی پھیلانے کے لیے پیدا کیا، ستارے اپنے وقت پر روشنی دے رہے چلے جائے۔ ہوا کو اللہ نے انسانوں کے لیے جاندار بنانے کے لیے پیدا کیا، جان باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا۔ ہوا اپنا کام کر رہی، بارش اپنا کام کر رہا، آسمان اپنا کام کر رہا، زمین اپنی کام کر رہی، زمین کام کر رہی نہیں اپنے کام کر رہی۔ اللہ نے زمین کو انسان کے کھانے پینے کی چیزیں اگا کے دینے کے لیے پیدا کیا اور زمین اپنا کام کر رہی۔ پہاڑ اپنا کام کر رہے ہیں، زمین اپنا کام کر رہے ہیں، آسمان اپنا کام کر رہے ہیں، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے، اور پہلے دن سے لے کر آخر دن تک اپنے کام میں مصروف ہے۔ کبھی ایک دن بھی ناغا، کبھی 4-5 دن تک سورج نہیں نکلا، دیکھے گا؟ آج چھٹی کریں گے بولے تو ہوتا کیا؟ کیا بھائی؟ سورج بولے آج چھٹی کر دو صاحب، بولے تو ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا۔ انسان کے علاوہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس مقصد میں کام کر رہی ہے، اور انسان اس نہیں کر رہا کام۔ سوچنے کی بات ہے اور سوچ کے چھوڑ دینے کی بات ہے، نہیں، عمل کرنے کی بات ہے۔ بھائی گھوڑے ہیں،
جانور ہیں، جانوروں کو اللہ نے انسان کی غذا کے لیے، سواری کے لیے پیدا کیا، وہ استعمال میں آ رہے نہیں آ رہے؟ آج تک کوئی جانور ہے میں زبان نہیں ہوتا بول بیٹھا ہے کیا؟ نہیں بیٹھا۔ کچھ غذا کے لیے، کچھ سواری کے لیے، کچھ کام کے لیے، کھیت ہل چلانے کے لیے آدمی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور وہ کبھی کسی دن اپنا کام چھوڑے نہیں، بسرے نہیں، بھولے نہیں، اپنے مقصد میں برابر لگے ہوئے ہیں۔ کل ملا کر بات یہ ہے، پوری دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ نہ تو زمین کے لیے، نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزو اب فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کر رہے ہیں بھئی؟ پورے دنیا میں 10% بھی انسان ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، باقی 90% انسان ایسے ہیں، 90% انسان ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس مقصد کے تحت زندگی گزارنا ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، دوستوں کو نہیں، سوکار کو نہیں، مالک کو نہیں، سیٹھ صاحب کو نہیں، بیوی بچوں کو نہیں، اپنی معشوقاؤں کو نہیں، کس کو؟ اللہ۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس سے پوری دنیا راضی ہو جائے گی، جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس سے پوری دنیا راضی رہتے بھی کیا کام نہیں۔ اللہ کی رضا اصل ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور وہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دین پر عمل کرنے سے۔ کیسے حاصل ہوتی ہے بھائی؟ ارے بولیے، دین پر عمل کرنے سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، سنتوں پر عمل کرنے سے، مسجد کو آباد کرنے سے۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ پاک اس سے اتنا زیادہ خوش ہوں گے، اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ اکرام کریں گے، اعزاز فرمائیں گے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں 2 رکعت نماز میرے لیے پڑھ لیا کر۔ کتنے رکعت؟ اب خالی 2 ہی پڑھیں گے، باقی نہیں پڑھیں گے کہاں؟ تو ویسا نہیں، تو 2 رکعت نماز میرے لیے پڑھ لیا کر، میں تیرے تمام دن کے کام بنا دیا کروں گا۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ۔ دن کے شروع حصے میں 2 رکعت پڑھ لینے سے اللہ دنیا کے کام بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت دنیا کے کام ہونے کے لیے نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، اور ہمارے جو ضروریات ہیں وہ بھی اللہ پوری کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، دنیا کا کوئی معمولی آدمی اگر ہماری ذمہ داری لے لے، کیا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چاند بھائی میں سنبھال لیتا تو میں ٹینشن نہ کھلے، بولے تو آدمی بے فکر رہتا نہیں نا کہ نہیں صاحب وہ سرکار بولے مجھے ٹینشن نہ کھلو، بولے اس لیے میں بنداس ہوں بولتے۔ اب پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دن کے شروع حصے میں 2 رکعت میرے لیے پڑھ لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا، تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کے لیے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس کے کام بنا دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ جس کا کام بگاڑ دے اس کا کوئی کام بنا نہیں سکتا۔ ارے کاموں کی بنانے والی فیکٹری اللہ کے پاس ہے، اس فیکٹری میں جو کام بنتا ہے وہ کسی فیکٹری میں کام بگڑتا نہیں، اس فیکٹری میں اگر کام بگڑ گیا تو پھر کہیں بنتا نہیں۔ اللہ جس کو کامیاب کر دے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ناکام کر دے
پوری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی. یہ چیلنج ہے. اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے پوری دنیا مل کر اسے مار نہیں سکتی. اوفو، سیلاب آیا، اتنا سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب آیا، پانی آیا، اس گاؤں میں جتنے لوگ آتے پورے لوگ غائب ہو گئے، گھر برباد ہو گئے، سارے برباد ہو گئے. ایک بچہ ایک چھوٹے جھاڑ کے کلی پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ سیلاب کو دیکھو تو وہ جھاڑ بھی نکل کو جانا، وہ کلی بھی نکل کے جانا، سب نکل کو جانا، لیکن وہ محفوظ ہے. بولے کون بچائے؟ پوری دنیا مل کر مارنا چاہے تو بھی نہیں مار سکتی، اور اللہ جس کو مارنا چاہے پوری دنیا مل کر اسے بچا نہیں سکتی. آخر میں ڈاکٹر بھی کیا بولتا؟ بہت کوشش کرے صاحب، بہت کوشش کرے بولے، لیکن ہم بچا نہیں سکے. ارے ڈاکٹر صاحب آپ تو سرجن ہیں، آپ بڑے سرجن ہیں، آپ کیسا آپ سوال کریں، یہ کیا ہے؟ نہیں صاحب، ہمارا یہاں تک ہی تھا. ہمارا کہاں تھا؟ اور ڈاکٹر بھی جانے سے پہلے کیا بولتا؟ ہمارا دیکھو صاحب، ہمارے سے کتنا ہوتا کر دے. باقی آج تک کوئی ڈاکٹر سے بولے کیا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نہ کو بولے تو میں بچا دوں، بولتا کیا؟ میرے بھائیوں، موت و حیات کے دینے والے اللہ ہے، ذلت و عزت کے دینے والے اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی کے دینے والے اللہ ہے، سکون اور بے سکونی کے دینے والے، سکون دینے والے، سکون چھیننے والے اللہ ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مَكْرِمٍ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے یہ آیت. اور اللہ جس کو ذلیل کر دے کون ہے جو اسے عزت دے سکتا ہے؟ اور اللہ جس کو موت دے دے کون ہے جو اس کی زندگی دے سکتا ہے؟ تو موت حیات، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی، سکون اور بے سکونی اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ ہی دیتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو دینے والا ہے اس سے مانگنا اور ان بولے سر کا سننا. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے مانگنے کے واسطے، اپنی ضرورت رکھنے کے واسطے ایک آدمی محل کے میں گیا. تو محل کے وزیرہ بولے بادشاہ صاحب مسجد میں ہے. بولے بادشاہ سلامت کہاں ہے؟ مسجد میں ہے. تب یہ آدمی مانگنے آیا تھا بادشاہ کے پاس پیسے کی سے ذرا اپنی ضرورت رکھنے کے واسطے. ان بھی کیا کرا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ کو مسجد میں آ کے دیکھا تو بادشاہ مسجد میں بیٹھ کے خوب رو رہا ہے. اب یہ آدمی پریشان. بادشاہ دعا ختم کر کے آیا تو بادشاہ پوچھے کیوں آئے بھائی؟ انہوں نے پوچھا میں کیوں، میں کہیں کو آیا یہ بعد میں، تمہیں کیا کر رہے تھے پہلے یہ بتاؤ. تو بولے میں تو اللہ سے مانگ رہا تھا. تو آدمی پوچھا تمہارے کو بھی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ ہاں مجھے بھی مانگنے کی ضرورت پڑتی. بولے تمہارے کو بھی مانگنے کی ضرورت پڑی تو تمہیں کہاں کے بادشاہ؟ تمہارے کو مانگنے کی ضرورت پڑی تو تمہیں کہاں کے بادشاہ؟ ارے بادشاہ ایسا رہنا اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنا. تو بولے کہ تمہیں اگر مانگے تو تمہارے کو دیتا کیا؟ بتاؤ دیتا. بولے اور بولے تمہارے سر کا دیتا یا تمہارے سے اچھا دیتا؟ پوچھے. تو بادشاہ بولے میں کیا دے سکتا ہوں بھائی، میرے سے اچھا دیتا ہوں اللہ. تو بولا بھائی میں نہیں مانگتا تمہارے سے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں. بولے میں بھی. آدمی اپنا تعلق بڑی کمپنی سے جوڑتا اپنا لیول دیکھ کے. تو ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. اب تمہارے کو بھی مانگنے کی ضرورت پڑی تو تمہیں کہاں کے بادشاہ؟ تمہیں میں ایک ہی. بولے تمہیں میں، مجھے بھی ضرورت پڑ رہی مانگنے کی، تمہارے کو بھی ضرورت پڑ رہی مانگنے کی، اور ان دینے والا تمہارے سے اچھا دیتا، کہتے چلو میں بھی اس سے مانگتا ہوں. او میرے عزیزو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ طاقتوروں کا طاقتور ہے، وہ پاورفل والوں سے زیادہ پاورفل ہے. سارا پاور اس کے پاس آ کر ختم ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ پاورفل کوئی دوسرا دنیا میں ہو نہیں سکتا.
ایک ہستی دنیا میں ایسی ہے جس کے کام پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. میرے اور آپ کے کام پر سوال اٹھا سکتا ہے آدمی. کہیں کہہ رہے بھائی تم امیر صاحب کہیں کرنے گئی تھی, کسے پوچھ کے کرے تم؟ صدر صاحب ہے, کسے پوچھ کے کرے تم؟ امیر صاحب ہے, کسے پوچھ کے کرے تم؟ مولانا ہے, کسے پوچھ کے کرے تم؟ ہاں, کونسلر ہے, کسے پوچھ کے کرے؟ پی ایم ہے, کسے پوچھ کے کرے؟ سی ایم ہے, کسے پوچھ کے کرے؟ ہاں, ڈی سی ہے, کسے پوچھ کے کرے بھائی؟ تحصیلدار ہے, کسے پوچھے؟ تحصیلدار کے اوپر بھی رہتے نا, اس کے اوپر بھی ہے, اس کے اوپر بھی ہے. تو ہر اوپر والا اپنے نیچے والے کو پوچھتا کسے پوچھ کے کرے. وہ سب سے زیادہ اوپر ہے, اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. کہیں کو کرے بول کے پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں بولے. فعال لما یرید, وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. دنیا میں آدمی بولتا نہیں ہے میں کیا تو کریں بھائی تمہارے کہیں کو بولتا نا. تو یہ نخلی بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ نخلی بولنا ہے, اصلی نہیں ہے. اصلی بولنا ہوتا تو پھر ان دنیا میں ہمیشہ رہتا ہوں, لیکن دنیا میں ہمیشہ رہتا ہوں. اللہ بولتے اصلی, میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں, کوئی مجھے سوال کر نہیں سکتا. تو اللہ کی مان کر چلیں گے, اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لائیں گے, اللہ کے دین پر عمل کریں گے, اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے, کریں گے انشاءاللہ.